बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू JS Academy यूट्यूब चैनल। से होंगे। आज हम 11वीं क्लास के उर्दू का सबक नंबर 1 के मश्की सवालात हल करेंगे और इसके साथ खुलासा और बुक वर्क हल करेंगे। तो आइए चलते हैं सबक के उन्वान की तरफ। सबक का उन्वान है, सबक का नाम है उस्वा-ए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ का नाम है सैयद सुलेमान नदवी। इसका खुलासा है कि खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार का मुस्तहिक बनने के लिए हर मजहब ने एक ही तदाबीर बताई है। वो ये है कि इस मजहब के शहरा और तरीके के बानी जो उम्दा नसीहतें की हैं इन पर अमल किया जाए, लेकिन इस्लाम ने इसमें से बेहतर तदाबीर अख्तियार की हैं। उसने अपने पैगंबर का अमली मुजस्मा सबके सामने रख दिया है। चुनाचा इस्लाम में दो चीज़ें हैं, किताब और सुन्नत। किताब से मुराद खुदा के अहकाम हैं जो कुरान मजीद के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं, और सुन्नत जिसके लुग़वी मायनी रास्ते की है, और वो रास्ता जिस पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के अहकाम पर अमल करते हुए गुजारे, यानी आपका जो अमली नमूना जिसकी तस्वीर हदीस में ये सूरत अल्फाज दर्ज हैं। गर्ज ये कि एक मुसलमान कामयाबी और तकमील रूहानी के लिए जो चीज़ है वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो तमाम अशखास जो किसी मज़हब के हल्का अतात में दाखिल हों, नामुमकिन है कि वो किसी एक सनफ़े इंसानी से ताल्लुक़ रखते हों। इस दुनिया की बुनियाद इख्तिलाफ़ अमल पर है। बाहमी तावन और मुख्तलिफ पेशों और कामों ही के ज़रिए से ये दुनिया चल रही है। इसमें बादशाह, जमहूर और अहकाम भी ज़रूरी हैं, और महकूमती और फरमाबरदार राया भी अमनो अमान के क़याम के लिए काजियों और जजों का होना भी ज़रूरी है। फौजियों के सिपा सलारों, अफसरों का भी गरीब भी हैं और दौलतमंद भी, रात के जाहिद व आबद भी हैं, शाही सिपाही और मुजाहिद भी, अहलो अयाल भी है, और दोस्तों अहबाब भी, ताजर और सदागर भी हैं, इमाम और पेशवा भी। गर्ज इस दुनिया का नज़्म ज़ब्त, वजूद और क़याम पर मौकूफ है। इस्लाम इन तमाम इंसानों को सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्बा की दावत देता है। अब इत्बा का मायना है, जो इसका मायनी है वो है अतात, फर्मा बरदारी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हर एक के लिए दर्स मौजूद है, ख्वाह कोई भी मामला हो, इंसान ख्वाह जिंदगी में किसी भी हैसियत का मालिक हो, वो कोई सा काम करता हो, उसके फराइज का दायरा कार कैसा भी हो, उसे कामयाबी के लिए जिस ऐसा रहनुमाई की ज़रूरत है वो हमारे प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिल सकती है। इसके अलावा वो अफ़ाल जिनका ताल्लुक़ दिलो दिमाग से है और जिनकी ताबीर हम अमाल कल्ब यानी कि दिल, कल्ब का मायने दिल, जज्बात और एहसासात से करते हैं। हम नए कल्बी अमल, जज्बे या एहसास से मुतासिर होते हैं। कभी हम नाराज़ होते हैं और कभी हम राज़ी होते हैं, कभी हम खुश और कभी हम गमज़दा होते हैं, कभी हम नेमतों से माला माल होते हैं, कभी हम नाकाम होते हैं, कभी हम कामयाब होते हैं। हर काम में कभी हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। इन सब एहसासात में हमको अमली सीरत की हाजत है। अज़्मो इस्तक़लाल, इसका मायनी है हौसला और मजबूती। शुजात जो होती है उसको बहादुरी। सब्र, शुक्र, तवक्कल यानी कि अल्लाह पे उम्मीद, रज़ा
جس میں اللہ کی مرضی شامل ہو، تقدیر اور مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، احسار، جو تواضع خاکساری، سکنت نشیب و فراز، بلند و پست، تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں۔ ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت سے ہمیں مل سکتی ہے، یعنی کہ ان کی حدیث سے، ان کے جو انہوں نے ہمیں اپنی باتیں سکھائی ہیں ہر زندگی کے موڑ پر، ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ غرض کے ایک شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو۔ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر دولت مند ہے تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شیب ابی طالب میں محصور تو مدینے کے مہمان کی کفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھ لو، اگر فاتحہ ہو یعنی کہ جیتے ہوئے انسان ہو تو بدر حنین کے سپہ سالار کی طرف نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے یعنی کہ ہار آپ کو ملی ہے تو مراکہ عہد کی جو عبرت کو حاصل کرو، اگر تم استاد ہو تو درسگاہ معلم قدس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح العالمین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر واضح و نصاح ہو مسجد مدینہ کے ممبر پہ کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دے رہے ہو تو مکے کے بے یاروں مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے، اگر تم حق کی نصرت کے بعد یعنی کہ حق کی نصرت کا معنی فتح کے ہیں کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر یعنی کہ ان کو پست زیر کرنا، ہرانا اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر عدالت کے قاضی اور پنچایت کے ثالث ہو۔ اب ثالث کا مطلب ہوتا ہے دو شخصوں کے درمیان جو تیسرا شخص ہے جو فیصلہ کرنے جس کو فیصلہ دیا جاتا ہے دونوں طرف سے، غیر جانبدار جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ثالث، یعنی کہ اگر دو انسانوں میں ایک بندہ فیصلہ کرنے والا ہو جس کو دونوں جس پہ متفق ہوں کہ ہم اس پہ اعتبار کر کے ہم اپنا فیصلہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو اس شخص کو ثالث کہا جاتا ہے۔ تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجرہ اسود جو پتھر ہے کو کعبے کے ایک کونے میں نصب کر رہا ہے، مدینے کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کے انصاف میں شاہ و گدا، امیر و غریب سب برابر ہیں، اگر تم شوہر ہو تو حضرت عائشہ رضی تعالی عنہا کی حیات مبارکہ یعنی کہ ان کی زندگی کا مطالعہ کرو، ان کی زندگی کا واقعات کو پڑھو، اگر اولاد والے ہو تو حضرت فاطمہ الزہرا کے باپ اور حسن حسین کے نانا کی زندگی دیکھو، غرض کہ تم کسی بھی حال میں ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہماری ہدایت اور نجات کا باعث ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ایک آفتاب عالم تھا جس کے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کا مطلب ہوتا ہے طاقت، ہمت کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے۔
ابر باران تھا جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت کے ریگستان اور ہر جگہ باغ اور ہر جگہ برستا ہے۔ ہر ٹکڑا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق سیراب ہو رہا ہے۔ قسم قسم کے درخت، رنگا رنگ پھول کھل رہے ہیں۔ یقین کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور جامعہ شخصیت، یعنی جامعہ کا مطلب ہوتا ہے بھرپور، پوری حیات مبارکہ شخصیت کے علاوہ یا اس کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی عالمگیر رہنما ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ہے اللہ تبارک تعالی یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا سے محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اب جو اللہ کے جو پیارے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی کہ جو حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ جو باتیں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں وہ حدیث مبارکہ کہلاتی ہیں۔ انہوں نے ارشاد میں یعنی کہ ارشاد فرمایا کہ آؤ مجھ سے محبت کرو تو اللہ تعالی آپ سے محبت کرے گا، میری پیروی کرو گے تو۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس خلاصہ مکمل ہوا، تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس سنت نبوی سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ عزیز طلبہ آپ نے اس سبق کی ریڈنگ کی ہوگی، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہم نے اردو کے پہلے پیج پر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آنسر ہے وہ پڑھا ہے۔ تو اگر ہم ایک اچھے طریقے سے کسی بھی سبق کی ریڈنگ کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے بک ورک کو حل کرنا، مشقی سوالات کو حل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور ہمیں یاد رہ جاتی ہیں وہ تمام باتیں جو ہم نے اس کتاب میں پڑھی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا عزیز طلبہ آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ کسی بھی سبق جو ہے اس کے سوالات حل کرنے بیٹھیں تو بجائے اس کو رٹا لگانے کے یا اس کو یاد کرنے کی کوشش سے پہلے ضروری ہے کہ ایک دفعہ آپ اس سبق کی ریڈنگ کر لیں۔ جب آپ ریڈنگ کرتے ہو، اس کے مشکل الفاظ کے معنی حل کرتے ہو، اس کے بعد آپ کو اس کے آنسر جو سوال اور جواب ہیں وہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتے، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہوتے ہیں کہ فلاں بات کا ذکر فلاں میں ہوا اور فلاں بات کا جواب فلاں ہے، تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو ہر سبق کی ریڈنگ جو ہے وہ لازمی طور پہ کرنی چاہیے۔ جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ اس کو فوراً سے آپ ریڈ کریں۔ اس کے بعد اس کا جواب جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سنت، جس کے لغوی معنی جو ہیں وہ ہے راستے کی ہیں، وہ راستہ جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزارے، یعنی آپ کا عملی نمونہ جس کی تصاویر حدیث میں باصورت الفاظ درج ہیں۔ غرض یہ کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے کتاب سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کتاب سے مراد خدا کے احکام جو قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ یہ کتاب مکمل ضابطہ حیات ہے اور قیامت تک ہماری رہنما ہے، یعنی کہ زندگی کے ہر معاملے میں یہ کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے خدا کی محبت کا کیسے بنا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے خدا کی محبت کا اہل بننے کے لیے ایک ہی تدبیر ہے، وہ یہ کہ جو شرح ہے اس کا معنی ہے کہ شریعت کے ہیں، یعنی اس جواب میں کہ وہ یہ کہ جو شرح اور طریقے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ان پر عمل کر کے خدا کی محبت کا اہل بنا جا سکتا ہے۔
سوال نمبر 4 ہے، اسلام تمام انسانوں کو کس کی اتباع کی دعوت دیتا ہے؟ اتباع کا معنی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ اتباع کا معنی ہے اطاعت اور فرما برداری، یعنی کہ اس کا جواب ہے کہ اسلام نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ سب کے سامنے رکھ دیا، اور اس عملی نمونے کی پیروی اور اتباع کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مستحق بننے کا ذریعہ بتایا گیا۔ گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی تمام انسانوں کے لیے ذریعہ نجات ہے اور قیامت تک ہماری رہبر ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کن کے لیے ہدایت کا نمونہ اور نجات ہے؟ اس کا جواب ہے انسانوں کے ہر طبقے اور صنف کے لیے سیرت طیبہ یعنی کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے۔ دوسرے الفاظ میں طبقہ انسانی میں سے جو بھی نور ایمانی کے متلاشی ہیں، یعنی کہ ایمان کے تلاش کرنے والے ہیں، جو ان کے مطلب کہ ان کو جو ایمان کو چاہتے ہیں اور اس کو ڈھونڈنے والے ہیں، ان کے لیے اسوائے حسنہ ہی کی پیروی ذریعہ نجات ہے۔ لہٰذا ہمارے سوالات جو ہیں وہ مکمل ہوئے، تو آئیے چلتے ہیں بک ورک کی طرف۔ مشق ہے کہ سبق اسوائے حسنہ کی روشنی میں مندرجہ ذیل جملے جو ہیں وہ مکمل کریں، مطلب کہ خالی جگہ کو پر کیا جائے۔ اسلام میں 2 چیزیں ہیں، کتاب اور ڈیش۔ اسلام میں 2 چیزیں ہیں، کتاب اور سنت۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسری لائن ہے اس میں ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ ہے سنت نبوی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس دنیا کی بنیاد ڈیش عمل پر ہے۔ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جو ہمارے پاس چوتھی لائن ہے وہ ہے اسلام تمام انسانوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیش کی دعوت دیتا ہے، یعنی کہ اسلام تمام انسانوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے جو صرف ڈیش کی سوانح میں مل سکتی ہے، یعنی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یعنی کہ سوانح کا مطلب ہے ذریعے مل سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور ڈیش کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب ڈیش تھا۔ عالم تاب۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ فیضان حق سب میں ڈیش اور برابر تھا۔ یہ فیضان حق سب میں یکساں اور برابر تھا۔
सबक उसवाए हसना को मद्देनज़र रखते हुए दर्ज झैल सवालात के दुरुस्त जवाब के शुरू में टिक का निशान लगाएं, यानी कि आपने टिक का निशान लगाना है, जो सही ऑप्शन होगा आपके पास। खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार का मुस्तहिक बनने के लिए इस्लाम ने, अब इसमें 4 ऑप्शन है, अहकाम इलाही सबके सामने रख दिया, अंबिया की हयात सबके सामने रख दी, अपने पैगंबर का अमली मुजस्मा सबके सामने रख दिया है, खुलफाए राशिदीन का उसवा सबके सामने रख दिया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है अपने पैगंबर का अमली मुजस्मा सबके सामने रख दिया। इसके बाद हमारे पास दूसरा है, एक मुसलमान की कामयाबी और तकमीले रूहानी के लिए जो चीज़ है, अब इसके 4 ऑप्शन हैं, वो सुन्नत नबवी है, वो उसवाए असलाफ है, वो उसवाए सहाबा है, वो उसवाए अंबिया है। इसका सही जो है ऑप्शन वो है वो सुन्नत नबवी है। इस दुनिया की बुनियाद है, इसके भी 4 ऑप्शन हमारे पास, इख्तलाफ अमल पर, तावन अमल पर, इज्तमाई अमल पर, ज़ाती अमल पर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है इख्तलाफ अमल पर। इसके बाद हमारे पास है, मक्का के ताजर और बहरीन के खजीना दार की तकलीद करो। अगर 4 ऑप्शन हमारे पास, गरीब हो तो, दौलतमंद हो तो, जवान हो तो, सफरी कारोबार में हो तो। इसका सही ऑप्शन है अगर दौलतमंद हो तो। इसके बाद हमारे पास है, फतह मक्का का नजारा करो अगर तुम। इसके 4 ऑप्शन है, दुश्मनों और मुखालफों को शिकस्त दे चुके हो। इसके बाद दुश्मनों और मुखालफों को कमज़ोर बना चुके हो, दुश्मनों और मुखालफों को मती बना चुके हो, दुश्मनों को ज़ेर और मुखालफों को कमज़ोर बना चुके हो। इसका सही ऑप्शन है दुश्मनों को ज़ेर और मुखालफों को कमज़ोर बना चुके हो। इसके बाद हमारे पास बुक वर्क में जो सवाल नंबर 3 है वो है, सबक उसवाए हसना को मद्देनजर रखकर कालम अलफ के अंदराज का रब्त कालम बे से कायम करें और जवाब जो है कालम जीम में लिखें। अब हमारे पास जो पहला जो लफ्ज है वो है सुन्नत, और इसका जो जवाब है हमारे पास, यानी मुतलका लफ्ज जो हमारे पास है वो है सुन्नत का मतलब होता है रास्ता। अब जो सुन्नत का मुतलका अल्फाज था वो था रास्ता। इसके बाद है महसूर, और इसका जो मुतलका अल्फाज है वो है शब अबी तालिब। अब इसके बाद है हिजरे अस्वद, और जो इसका मुतलका अल्फाज है वो है खाना काबा, यानी ये जो लफ्ज़ है खाना काबा इसका मुतलका अल्फाज है। इसके बाद हमारे पास जो चौथा लफ्ज़ है उस्ताद और मुअल्लम, इसका जो मुतलका अल्फाज है वो है सुफ़ा। इसके बाद हमारे पास है वाज, और इसका जो मुतलका अल्फाज है वो है मस्जिद, यानी कि जो लफ्ज़ मस्जिद है ये इसका मुतलका अल्फाज है वाज का। लिहाजा आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहें। डिस्क्रिप्शन से नोट्स लाजमी PDF की शक्ल में डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।